بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں، یہ اصولوں کی بقا کی وہ داستان ہے جو خون جگر سے لکھی گئی۔ پارٹ 1 میں ہم نے دیکھا کہ حالات کس طرح اس موڑ پر آئے۔ اب پارٹ 2 میں ہم ذکر کریں گے ان پیاسے شہیدوں کا جنہوں نے کٹنا تو گوارا کر لیا لیکن باطل کے سامنے سر جھکانا گوارا نہیں کیا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں واقعہ کربلا کے اگلے شہید کی۔ شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام یعنی علی بن حسین کی شہادت کا واقعہ معرکہ کربلا کا وہ دلدوز باپ ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کو جیتے جی بوڑھا کر دیا تھا۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 18 سے 11 محرم کے درمیان، روایات کے مطابق 18 یا 25 سال تھی، اور آپ حسن و جمال، چال ڈھال، اخلاق اور کلام میں اپنے نانا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدر مشابہ تھے کہ جب مدینہ یا کوفہ کے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی تو وہ علی اکبر علیہ السلام کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت۔ بنی ہاشم کے پہلے جوان کی رخصت 10 محرم الحرام کی دوپہر، جب امام حسین علیہ السلام کے تمام انصار اور باوفا صحابہ شہید ہو چکے تو اب باری آئی آل محمد اور بنی ہاشم کے خون کی، اور ان میں سب سے پہلے جس جوان نے مرنے کی اجازت مانگی وہ امام حسین علیہ السلام کے 18 سال کڑیل جوان بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب علی اکبر علیہ السلام نے خیمے میں ام لیلہ والدہ اور پھپھی سیدہ زینب علیہ السلام سے الوداع کہا تو خیموں میں قیامت کا کوہرام مچ گیا۔ بیویاں آپ کے دامن سے لپٹ گئیں اور کہنے لگی، علی اکبر، تمہارا چہرہ دیکھ کر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی ہے، ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ لیکن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جوان بیٹا دین اسلام پر قربان ہونے کے لیے بے قرار تھا۔ جب علی اکبر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی تو امام نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بیٹے کو نہیں روکا بلکہ فوراً آسمان کی طرف رخ کیا اور رو کر فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، اب میدان میں وہ جوان جا رہا ہے جو خلقت، اخلاق اور گفتگو میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ جب بھی ہمیں تیرے نبی کی یاد آتی تھی ہم اس کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ میدان جنگ میں جلال علی مرتضیٰ۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام اپنے گھوڑے عقاب پر سوار ہو کر میدان میں آئے۔ پیاس کی شدت سے آپ کی زبان سوکھی ہوئی تھی اور تپتی دھوپ جسم کو جلا رہی تھی، لیکن جیسے ہی آپ نے تلوار سونت کر یزیدی لشکر پر حملہ کیا تو بوڑھے لشکریوں کو شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کی یاد آ گئی۔ آپ نے بلند آواز میں رجس پڑھا، میں علی بن الحسین بن علی ہوں، ہم اور بیت اللہ کے رب کی قسم نبی کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، خدا کی قسم یہ ابن زیاد ولد زنا ہم پر حکومت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر آپ یزیدی فوج کی صفوں میں گھس گئے۔ آپ نے وہ تاریخی جنگ لڑی کہ عمر بن سعد کے لشکر کے بڑے بڑے نامور سورما اور پہلوان پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ جس طرف رخ کرتے لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ پیاسے علی اکبر علیہ السلام نے اکیلے ہی یزیدی فوج کے درجنوں سپاہیوں کو خاک میں ملا دیا۔ پیاس کی شدت اور باپ سے آخری ملاقات۔ شدید جنگ اور لوہے کے بھاری لباس کی وجہ سے حضرت علی اکبر علیہ السلام پر
پیاس کا غلبہ اس قدر بڑھ گیا کہ آپ ایک لمحے کے لیے میدان سے واپس اپنے بابا حسین علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے عرض کی، بابا جان، پیاس نے مجھے نڈھال کر دیا ہے اور لوہے کے اس لباس نے مجھے تھکا دیا ہے۔ کیا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے تاکہ میں دشمنوں کا مزید مقابلہ کر سکوں؟ امام حسین علیہ السلام کے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے اپنے جوان بیٹے کو سینے سے لگایا، اپنی سوکھی زبان بیٹے کے منہ میں رکھی اور اپنی انگلی کی انگوٹھی علی اکبر علیہ السلام کے منہ میں رکھ دی تاکہ انہیں کچھ تسکین مل سکے، اور فرمایا، خیر ہو میرے بیٹے، میدان میں واپس جاؤ، کچھ ہی دیر کی بات ہے، پھر تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے تمہیں فرات کے حوض سے ایسا جام پلائیں گے جس کے بعد تم کبھی پیاسے نہیں ہوگے۔ سینے میں نیزے کا پھل اور مظلومانہ شہادت۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام دوبارہ شیر کی طرح میدان میں اترے۔ یزیدی لشکر کا ایک سنگدل سپاہی مرہ بن منقذ عبدی زہر آلود نیزہ لیے درخت کے پیچھے چھپا کھڑا تھا اور علی اکبر علیہ السلام کی شجاعت کو دیکھ کر غصے سے جل رہا تھا۔ اس نے کہا، عرب کا سارا گناہ میرے سر ہو اگر میں اس جوان کے باپ کو اس کے غم میں نہ رلا دوں۔ جب علی اکبر علیہ السلام جنگ میں مصروف تھے، اس ملعون نے پیچھے سے آ کر حضرت علی اکبر کے سینے مبارک پر نیزے کا ایسا زوردار وار کیا کہ نیزے کا لوہے کا پھل آپ کے سینے کے پار ہو گیا اور وہ وہیں ٹوٹ گیا۔ تلوار کا ایک اور وار آپ کے سر مبارک پر لگا جس سے خون کی دھار بہہ نکلی۔ علی اکبر علیہ السلام گھوڑے کی زین سے گرے، لیکن زمین پر گرنے کے بجائے آپ نے اپنے گھوڑے کی گردن کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ زخمی گھوڑا آپ کو خیموں کی طرف لے جانے کے بجائے غلطی سے دشمن کی صفوں کے اندر لے گیا۔ یزیدیوں نے دیکھا کہ علی اکبر علیہ السلام بے بس ہو چکے ہیں تو ہزاروں ظالموں نے اکیلے جوان پر تلواروں، چاقوؤں اور نیزوں سے وار کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ آپ کا نازک جسم کربلا کی ریت پر آ گرا۔ بابا میرا آخری سلام اور حسین علیہ السلام کی بے بسی۔ میدان کربلا سے ایک دردناک چیخ بلند ہوئی، یا ابتہ علیک منی السلام، اے میرے بابا، آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ جیسے ہی یہ آواز امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں پہنچی، آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے کسی بھائی یا صحابی کی شہادت پر اس طرح نہیں تڑپے جس طرح اپنے جوان بیٹے کی آواز پر تڑپے۔ آپ دوڑنے کی طاقت کھو چکے تھے۔ آپ زمین پر گرتے، اٹھتے اور ہاتھوں کے بل گھسیٹتے ہوئے میدان کی طرف بھاگے۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچے تو منظر یہ تھا کہ علی اکبر علیہ السلام کا کڑیل جسم تلواروں کے وار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا اور سینے میں نیزے کا پھل اب بھی چبھ رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام زمین پر بیٹھ گئے، بیٹے کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے علی اکبر علیہ السلام کے منہ سے خون اور مٹی صاف کرنے لگے۔ آپ نے رو کر فرمایا، علی اکبر، تیرے بعد اس دنیا پر تف ہے۔ یہ لوگ کتنے جرأت مند ہیں کہ انہوں نے رحمان کی نافرمانی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو پامال کر دیا۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کے سینے سے نیزے کا وہ ٹوٹا ہوا پھل کھینچا تو باپ کے دل سے ایک آہ نکلی۔ آپ نے خیمے کے جوانوں کو پکارا، آؤ بنی ہاشم کے جوانوں، اپنے بھائی کی لاش کو اٹھاؤ، کیونکہ اب حسین میں اتنی طاقت نہیں
کہ وہ اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اکیلا اٹھا سکے۔ سیدہ سکینہ علیہ السلام کی پیاس اور خالی مشکیزہ۔ خیموں میں پیاس کی شدت اور العطش کی پکار۔ 7 محرم الحرام کو جب ابن زیاد کے حکم پر دریائے فرات پر 500 سپاہیوں کا پہرا لگا کر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کر دیا گیا تو حسینی خیموں میں پیاس کا محیط سایہ پھیل گیا۔ جوں جوں دن گزرتے گئے، تپتے ہوئے صحرا کی گرمی اور پیاس نے معصوم بچوں کو نڈھال کر دیا۔ ان بچوں میں امام حسین علیہ السلام کی سب سے لاڈلی اور 4 سالہ بیٹی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا بھی شامل تھیں۔ سکینہ علیہ السلام کو اپنے بابا حسین علیہ السلام اور چچا عباس علیہ السلام سے شدید محبت تھی۔ پیاس کی شدت جب حد سے بڑھ جاتی تو معصوم سکینہ علیہ السلام اپنے سوکھے ہوئے ہونٹ اپنے بابا کے سینے پر رکھ دیتی تاکہ تپتے ہوئے دل کو کچھ سکون مل سکے۔ خیموں سے ہر لمحہ بچوں کی ایک ہی سسکی ابھرتی تھی، العطش العطش، یعنی پیاس پیاس۔ چچا عباس علیہ السلام کے پاس خالی مشکیزہ لانا۔ 10 محرم کی دوپہر آ چکی تھی۔ انصار اور اہل بیت کے جوان ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے۔ معصوم بچوں کی پیاس اب برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ اس وقت 4 سالہ سکینہ علیہ السلام نے ایک خالی مشکیزہ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ وہ خیمے سے باہر آئیں اور اپنے چچا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں۔ سکینہ علیہ السلام نے مشکیزہ چچا کے سامنے رکھا، اپنی چھوٹی سی سوکھی ہوئی زبان اپنے چچا کو دکھائی اور رو کر کہا، چچا جان، الوفا الوفا، آپ تو ہمارے الوفا ہیں۔ دیکھیے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور اصغر معصوم کا گلا سوکھ چکا ہے۔ چچا جان، اگر ہمارے لیے پانی لانا ممکن نہیں تو بس اس مشکیزے میں چند قطرے پانی لا دیجیے تاکہ اصغر زندہ رہ سکے۔ شیر خدا کے بیٹے غازی عباس علیہ السلام کا دل اپنی معصوم بھتیجی کی یہ حالت دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگا۔ آپ نے علم سنبھالا، مشکیزہ اٹھایا اور امام حسین علیہ السلام سے دریا پر جانے کی اجازت مانگی، اور یہی وہ مشکیزہ تھا جسے بچانے کے لیے غازی عباس علیہ السلام نے اپنے دونوں بازوؤں کٹوا دیے، لیکن پانی خیموں تک نہ پہنچ سکا۔ غازی عباس علمدار، وفاداری کا سمندر۔ غازی عباس علمدار علیہ السلام کا کردار وفاداری، شجاعت، ایثار اور محبت کا وہ عظیم داستان ہے جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ آپ حضرت علی علیہ السلام اور بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے لخت جگر اور امام حسین علیہ السلام کے وہ بھائی تھے جو نہ صرف لشکر حسینی کے سالار تھے بلکہ کربلا میں امام علیہ السلام کی ڈھال بنے رہے۔ آئیے آپ کی زندگی، آپ کے جلال اور آپ کی شہادت کے ایک ایک لمحے کو پوری گہرائی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ولادت اور تربیت شیر خدا کی گود میں۔ جب غازی عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو سینے سے لگایا، ان کی آنکھوں کو بوسہ دیا اور رو دیے۔ بی بی ام البنین نے پوچھا، آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں اس بازوؤں کو دیکھ رہا ہوں جو کربلا میں میرے بیٹے حسین کی مدد کے لیے کٹ جائیں گے۔ عباس علیہ السلام کی پرورش براہ راست شیر خدا کی تربیت میں ہوئی۔ آپ نے نہ صرف جنگ کے فنون سیکھے بلکہ وفا کا وہ سبق پڑھا کہ رہتی دنیا تک عباس کا نام وفا کا مترادف بن گیا۔ آپ کا قد اتنا بلند اور جسم اتنا توانا تھا کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو آپ کے پاؤں زمین کے قریب ہوتے، اسی لیے آپ کو قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند کہا جاتا تھا۔
کربلا میں سالار اور علم بردار۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کا علم یعنی پرچم حضرت عباس علیہ السلام کو تھمایا۔ عباس علیہ السلام صرف ایک سپاہی نہیں تھے، وہ امام کے لشکر کے سالار اعلیٰ تھے۔ 9 محرم کی شب جب عمر بن سعد نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر پوچھیں کہ یہ کیوں حملہ کر رہے ہیں۔ عباس علیہ السلام کا جلال ایسا تھا کہ یزیدی فوج کا کمانڈر ان کے سامنے بات کرتے ہوئے لرز رہا تھا۔ عباس علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی یزیدی خیموں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ آپ کا سب سے بڑا اعزاز یہ تھا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کو بھائی کہہ کر نہیں بلکہ سید یا آقا کہہ کر پکارتے تھے۔ پیاس اور فرات کا گھاٹ۔ 10 محرم کی دوپہر جب خیموں میں بچوں کی پیاس ناقابل برداشت ہو گئی تو غازی عباس علیہ السلام نے مشکیزہ اٹھایا۔ آپ فرات کے کنارے پہنچے، دشمن کا پہرا توڑ کر آپ دریا میں داخل ہوئے۔ آپ نے پانی چلو میں لیا، تپتے ہوئے ہونٹوں کے قریب لائے، لیکن اچانک آپ کو امام حسین علیہ السلام اور سکینہ علیہ السلام کی پیاس یاد آ گئی۔ وفا کے اس پیکر نے پانی واپس دریا میں پھینک دیا اور خود سے کہا، اے عباس، حسین پیاسے ہوں اور تو پانی پی لے، یہ تیری وفاداری نہیں۔ آپ نے مشکیزہ بھرا، اسے کندھے پر ڈالا اور خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ دونوں بازوؤں کا قلم ہونا اور علم کی حفاظت۔ عمر بن سعد کے لشکریوں نے جان لیا تھا کہ اگر یہ مشکیزہ خیموں تک پہنچ گیا تو حسین علیہ السلام کے لشکر کو نئی طاقت مل جائے گی۔ ہزاروں تیر اندازوں نے آپ کو گھیر لیا۔ ایک ظالم نے درخت کے پیچھے سے چھپ کر آپ کا دایاں بازو کاٹ دیا۔ آپ نے علم بائیں ہاتھ میں لے لیا، پھر دوسرے ہاتھ پر وار ہوا تو وہ بھی کٹ گیا۔ عباس علیہ السلام کے پاس بازو نہیں تھے۔ آپ نے مشکیزے کا تسمہ دانتوں میں دبایا اور گھوڑے کو خیموں کی طرف ایڑ لگائی۔ دشمن نے تیر مار کر مشکیزہ چھید دیا، پانی بہہ گیا اور عباس علیہ السلام کی امید ٹوٹ گئی۔ آخر میں ایک ظالم نے لوہے کا گرز آپ کے سر پر مارا۔ آپ گھوڑے سے زمین پر گرے، چونکہ ہاتھ نہیں تھے کہ سہارا لیتے۔ آپ منہ کے بل زمین پر آئے اور پکارا، یا اخا ادرک اخاک، اے بھائی، اپنے بھائی کو آ کر سنبھال لیجئے۔ امام علی مقام علیہ السلام کی فریاد۔ امام حسین علیہ السلام جب عباس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یہ منظر دیکھ کر آپ کی کمر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رو کر فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میری تدبیر ختم ہو گئی۔ آپ نے بھائی کا سر گود میں لیا، ان کی آنکھوں سے مٹی صاف کی اور زاروں قطار روئے۔ غازی عباس علیہ السلام نے آخری سانس امام حسین علیہ السلام کی گود میں لی۔ آپ کی وفاداری کا عالم یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام شہید آپ کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت 6 ماہ کا مجاہد۔ غازی عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں بالکل تنہا رہ گئے۔ خیموں میں بیویوں اور بچوں کا رونا اور سسکیاں گونج رہی تھیں۔ تب امام حسین علیہ السلام خیمے کے دروازے پر آئے اور آواز دی، کیا کوئی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانقاہ کی مدد کرے؟ اس آواز پر امام حسین علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بی بی رباب علیہ السلام نے ان کے 6 ماہ کے معصوم بیٹے حضرت علی اصغر علیہ السلام کو امام کی گود میں دے دیا۔ معصوم اصغر 3 دن کے پیاسے تھے۔ پیاس کی شدت سے ان کا گلا سوکھ چکا تھا اور وہ دودھ کے لیے نہیں بلکہ پانی کے ایک قطرے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے معصوم بچے کو ایک کپڑے میں چھپایا
اور یزیدی لشکر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ امام نے بلند آواز میں فرمایا، اے لوگو، اگر تمہاری جنگ مجھ سے ہے تو اس 6 ماہ کے معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کے پاس جا کر دیکھو، یہ پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ یزیدی فوج کے سپاہی یہ منظر دیکھ کر رونے لگے۔ عمر بن سعد نے جب دیکھا کہ فوج میں مایوسی پھیل رہی ہے تو اس نے اپنے سب سے سنگ دل اور ماہر تیر انداز حرملہ بن کاہل اسدی کو حکم دیا، حرملہ، حسین کی بات کا جواب دو اور اس بچے کا کام تمام کرو۔ حرملہ نے ایک ایسا بڑا اور زہر آلود تیر کمان میں جوڑا جو عام طور پر جنگلی شیروں یا اونٹوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس نے نشانہ لے کر تیر چلایا، وہ تیر معصوم علی اصغر علیہ السلام کے نازک گلے کے پار ہو گیا۔ 6 ماہ کا یہ مجاہد اپنے باپ کے ہاتھوں پر ایک بار مسکرایا اور اس نے تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ امام حسین علیہ السلام نے بچے کا خون اپنے چہرے پر ملا اور رو کر فرمایا، اے اللہ، یہ قربانی تیرے حضور قبول ہو۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ننھی سی قبر کھودی اور اصغر علیہ السلام کو کربلا کی ریت میں چھپا دیا۔ آخری رخصت، تیاری سلطان کربلا علیہ السلام۔ 10 محرم الحرام کی عصر کا وقت، امام حسین علیہ السلام نے اپنے 6 ماہ کے معصوم بیٹے علی اصغر علیہ السلام کو اپنے ہی ہاتھوں سے کربلا کی تپتی ریت میں دفن کر دیا۔ اب اس تپتے ہوئے صحرا میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی مرد، کوئی مددگار، کوئی بھائی یا بیٹا زندہ نہیں بچا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ریت جھاڑی، خیموں کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ آپ کا پورا بدن زخموں سے چور تھا، لیکن قدموں میں وہی علی علیہ السلام کا جلال تھا۔ آپ نے مڑ کر خیموں کا رخ کیا تاکہ اپنی زندگی کی آخری رخصت لے سکیں۔ خیمے میں آمد اور سیدہ زینب علیہ السلام سے آخری ملاقات۔ جب امام علی مقام خیمے کے اندر داخل ہوئے تو بیویاں تڑپ اٹھیں۔ آپ نے اپنی بہن ثانیہ زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میری بہن، اب میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، اب کائنات کے مالک کا بلاوا ہے۔ سیدہ زینب علیہ السلام نے رو کر اپنے بھائی کو دیکھا، جن کا کرتا اصغر علیہ السلام کے خون سے سرخ تھا اور جسم پر تلواروں کے نشان تھے۔ بی بی زینب علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کے دونوں ہاتھوں کو چوما۔ امام نے فرمایا، بہن، میرے بعد صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ جب ظالم تمہارے سروں سے چادر چھینے تب بھی بارگاہ الہی میں شکوہ نہ کرنا، کیونکہ یہی اللہ کی رضا ہے۔ بی بی زینب علیہ السلام نے بھائی کے سینے پر سر رکھا اور دونوں بہن بھائی مکہ و مدینہ کو یاد کر کے رو دیے۔ امامہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لباس مصطفیٰ کی تیاری۔ اب وقت تھا کائنات کے سب سے بڑے مجاہد کی تیاری کا۔ امام حسین علیہ السلام نے جنگی خود یعنی ہیلمٹ پہننے کے بجائے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے نانا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس میں میدان میں جائیں گے۔ سیدہ زینب علیہ السلام نے روتے ہوئے وہ تاریخی صندوق کھولا جس میں جد امجد کی نشانیاں تھیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمامہ نکالا۔ امام حسین علیہ السلام نے بڑے وقار اور جلال کے ساتھ اس امامے کو اپنے سر مبارک پر باندھا۔ امامے کا ایک شملہ آپ کے کندھے پر آ گرا۔ پھر آپ نے اپنے نانا کی وہ تاریخی عبا
یعنی چغا اوڑی جو بھی آپ کو دیکھ رہا تھا اسے لگتا تھا کہ خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ذوالفقار علی کو سنبھالنا اور کمر کسنا۔ لباس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوڑھنے کے بعد اب باری تھی حیدر کرار کے جلال کی تائید کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے چادر اور کمر پٹے کو مضبوطی سے کسا۔ بی بی زینب علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کی تاریخی تلوار ذوالفقار اٹھائی اور اپنے بھائی کے سامنے پیش کی۔ امام حسین علیہ السلام نے ذوالفقار کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ جب آپ نے تلوار کو میان سے تھوڑا سا باہر نکالا تو اس کی چمک نے تپتے ہوئے خیمے کے اندھیرے کو ختم کر دیا۔ آپ نے تلوار کو میان میں واپس رکھا اور اسے اپنی کمر سے باندھ لیا۔ اس لمحے آپ کے چہرے پر خوف کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، بلکہ باطل کو مٹانے کا وہ عزم تھا جو صرف علی علیہ السلام کے بیٹے کا ہو سکتا تھا۔ بی بی سکینہ علیہ السلام کا دامن پکڑنا اور آخری وداع۔ جب امام حسین علیہ السلام پوری طرح تیار ہو کر خیمے سے باہر نکلنے لگے تو اچانک آپ کے کرتے کا دامن پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا۔ امام نے مڑ کر دیکھا تو نیچے ان کی 4 سالہ لاڈلی بیٹی سیدہ سکینہ کھڑی تھیں، جن کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو بہہ رہے تھے۔ معصوم سکینہ نے رو کر کہا، بابا جان، کیا آپ بھی ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا آپ بھی چچا عباس کی طرح واپس نہیں آئیں گے؟ بابا، اگر مرنا ہی ہے تو ہمیں واپس نانا کے مدینے پہنچا دیجیے۔ امام حسین کا دل اس معصوم کی پکار پر پھٹ گیا۔ آپ زمین پر بیٹھ گئے، سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا، ان کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے اور فرمایا، میری لاڈلی سکینہ، اپنے بابا کو رخصت کرو، تمہارا بابا دین اسلام کو بچانے جا رہا ہے۔ آپ نے بیٹی کو بی بی زینب علیہ السلام کے حوالے کیا اور دل پر پتھر رکھ کر خیمے سے باہر آ گئے۔ ذوالجناح پر سواری اور میدان کی طرف روانگی۔ خیمے سے باہر غازی عباس کا وفادار گھوڑا ذوالجناح کھڑا تھا، جس کا کوئی سوار نہیں بچا تھا۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، گھوڑے کی پیشانی کو چوما اور اس کی زین پر سوار ہو گئے۔ امام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر، عبائے مصطفیٰ دوش پر اور ذوالفقار علی کمر پر سجائے، فاطمہ علیہ السلام کا لال اب کائنات کی سب سے بڑی قربانی کے لیے تیار تھا۔ آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، خیموں سے بیویوں کے رونے کی آخری صدائیں بلند ہوئیں، اور امام حسین علیہ السلام اس جلال اور شان سے میدان کی طرف بڑھے کہ تاریخ نے ایسا بہادر، ایسا صابر اور ایسا مظلوم جرنیل پھر کبھی نہیں دیکھا۔ آپ موت کی طرف نہیں جا رہے تھے، بلکہ شہادت کے ذریعے یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے جا رہے تھے۔ سلطان کربلا کا آخری معرکہ۔ میدان میں آمد اور یزیدی لشکر کو آخری اتمام حجت۔ جب امام حسین علیہ السلام لباس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جلال علوی کے ساتھ میدان کربلا کے بیچوں بیچ پہنچے تو یزیدی فوج کے صف اول کے سپاہی حیرت سے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ کا روب ایسا تھا جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں کھڑے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو روکا اور 22,000 کے لشکر کو مخاطب کر کے اپنا آخری خطبہ دیا، جسے تاریخ میں اتمام حجت کہا جاتا ہے۔ آپ نے بلند اور کڑکدار آواز میں فرمایا، اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سنو۔ بتاؤ، کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟
کیا میں علی اور فاطمہ کا لال نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ اور جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ اگر تم مجھے سچا مانتے ہو تو ٹھیک، اور اگر جھوٹا سمجھتے ہو تو مدینہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ امام کا یہ خطبہ سن کر یزیدی لشکر میں سناٹا چھا گیا اور کئی سپاہی شرم سے سر جھکانے لگے، لیکن عمر بن سعد نے اپنے سپاہیوں کو بھڑکایا اور کہا، ان کی باتوں میں مت آؤ، جنگ شروع کرو۔ تنہا مجاہد پر ہزاروں کا حملہ اور جلال حیدر کرار۔ جب امن کا ہر راستہ بند ہو گیا تو امام حسین علیہ السلام نے ذوالفقار علی کو میان سے باہر نکالا۔ 3 دن کی پیاس، دل پر جوانوں کا غم اور تنہائی کے باوجود جب فاطمہ علیہ السلام کے لال نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو میدان کربلا لرز اٹھا۔ آپ نے یزیدی لشکر پر ایسا تاریخی حملہ کیا کہ 22,000 کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جس صف پر حملہ کرتے وہاں لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے اور سپاہی اپنی جانیں بچانے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگتے۔ یزیدیوں کو لگ رہا تھا کہ کربلا کے میدان میں دوبارہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کی جنگ خیبر کا جلال واپس آ گیا ہے۔ پیاس سے حلق سوکھا ہوا تھا، مگر بازوؤں میں وہ الہی طاقت تھی کہ نامور پہلوانوں کے سر اڑ رہے تھے۔ چاروں طرف سے گھیراؤ اور زہر آلود تیروں کی برسات۔ عمر بن سعد نے جب دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کو سامنے کی جنگ میں شکست دینا ناممکن ہے تو اس نے روایتی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکم دیا، حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو، ان پر تیروں، نیزوں اور پتھروں کی برسات کرو۔ ہزاروں تیر اندازوں نے آپ کو نشانہ بنایا۔ اسی دوران ایک پہلوان نے امام حسین علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر پتھر مارا، جس سے خون بہہ کر آپ کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ آپ نے ابھی چہرے سے خون صاف ہی کیا تھا کہ ہرملہ یا اس کے ساتھیوں نے ایک 3 بھال والا زہر آلود تیر چلایا جو سیدھا امام حسین علیہ السلام کے قلب مبارک سینے پر آ کر لگا۔ تیر اس قدر گہرا تھا کہ امام اسے سامنے سے نہ نکال سکے۔ آپ نے گھوڑے کی زین پر جھک کر اس تیر کو پشت پیٹھ کی طرف سے کھینچ کر نکالا، جس سے خون کا فوارہ ابل پڑا اور آپ کمزوری کی وجہ سے نڈھال ہونے لگے۔ ذوالجناح کا زمین کے قریب ہونا اور امام کا نیچے تشریف لانا۔ تیروں اور نیزوں کے پے در پے وار کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر 1916 زخم آ چکے تھے۔ آپ کا لباس مبارک لہو سے سرخ ہو چکا تھا۔ اب آپ میں گھوڑے کی زین پر بیٹھنے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ آپ کے وفادار گھوڑے ذوالجناح نے جب اپنے آقا کی یہ حالت دیکھی تو وہ آہستہ آہستہ اپنے چاروں پیروں کو زمین کی طرف جھکانے لگا تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ جب زمین پر آئے تو انہیں مزید تکلیف نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور آپ کربلا کی جلتی ہوئی گرم ریت پر تشریف لے آئے۔ گھوڑا آپ کے گرد چکر کاٹنے لگا اور روتے ہوئے اپنے سر کو امام کے خون سے تر کرنے لگا۔ زینبیہ پر فریاد اور شمر ملعون کی آمد۔ جب امام حسین علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو خیمے کے پردے سے سیدہ زینب
सलाम अल्लाह अलैहा ने ये मंजर देखा। आप तड़प कर एक ऊंचे टीले ज़नबिया पर आईं और अमर बिन साद को पुकार कर फरमाया, ओ अमर बिन साद, क्या तेरे देखते देखते मेरे भाई हुसैन को ज़िबा कर दिया जाएगा? अमर बिन साद ने शर्म से चेहरा फेर लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे आखिर में थे और अमर बिन साद चिल्ला रहा था कि कौन है जो हुसैन का सर कलम करे। सबसे पहले जो शख्स खंजर लेकर आगे बढ़ा वो खौली बिन यजीद अज़बी था। खौली तपती रेत पर सजदे में झुके हुए मजलूम करबला के करीब पहुंचा। उसने जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक की तरफ देखा तो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मौजूद इलाही जलाल और हैबत देखकर खौली का पूरा जिस्म कांपने लगा। उसके हाथ से खंजर छूट गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो खौफ से थर थर कांपता हुआ पीछे हट गया। सनान बिन अनस ने जब खौली को इस तरह डरते देखा तो उसने खौली को गाली दी और कहा, खुदा तेरे बाजू तोड़ दे, तू इतना बुज़दिल है। सनान बिन अनस का पस मंज़र और करबला में वहशत। जब हम मार्का करबला के इन किरदारों का जिक्र करते हैं जिन्होंने संगदिली की तमाम हदें पार कर दी तो वहाँ सनान बिन अनस नक़ी का नाम उभरता है। ये कूफा का एक बदनाम ज़माना तीर अंदाज और नेज़ाबाज था जिसके दिल में रहम या इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। 10 मुहर्रमुल हराम की असर के वक्त जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ख्मों से चूर होकर घोड़े से ज़मीन पर तशरीफ़ ला चुके थे तो ये बदबख्त अमर बिन साद के लश्कर में सबसे आगे था और उसकी कोशिश थी कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे पर सबसे बड़ा वार करके इब्न ज़ियाद से भारी इनाम हासिल कर सके। इमाम अली मकाम पर नेज़े का वार। तारीख़ तिबरी और दीगर मुस्तनद तारीख़ी कुतुब में लिखा है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यास और ज़ख्मों की शिद्दत से नाढाल थे तो सनान बिन अनस ने देखा कि कोई भी यजीदी सिपाही आपके जलाल की वजह से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। तब इस अज़ली बदबख्त ने अपने घोड़े को ईड़ लगाई। वो हाथ में नेज़ा लिए इमाम अली मकाम के करीब पहुंचा और इसने इंतहाई संगदिली के साथ अपना नेज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक और पसलियों पर मारा जिससे नेज़े का फल आपके जिस्म अतः के पार हो गया। इस हौलनाक वार के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गिरे। सजदा आखिरी और कायनात का स्याह तरीन जुर्म। इसी दौरान फ़िज़ा में असर की अज़ान की गूंज सुनाई दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने रब की तरफ ध्यान लगाया और फरमाया, ऐ मेरे मालिक, मैं तेरे हर फैसले पर राज़ी हूँ। आपने अपने खून आलूद चेहरे को किबला रुख किया और कायनात के खालिक के सामने अपनी ज़िंदगी के आखिरी सजदे में सर रख दिया। इमाम सजदे में इलाही हम्द बयान कर रहे थे कि शिमर ज़िल जोशन अपने नापाक बूटों समेत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक पर सवार हो गया। इमाम ने आंखें खोली और फरमाया, शिमर, मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं अपने रब के सामने अपना सजदा मुकम्मल कर लूँ। लेकिन इस शक्युल कल्ब मलऊन पर इक़्तिदार का भूत सवार था। इसने गुस्से में आकर अपना 12 धार वाला खंजर निकाला और प्यासे इमाम की गर्दन पर चलाना शुरू किया। तारीख रोती है कि खंजर उल्टा चलाया गया और पै दर पै वार करने के बाद इसी सजदे की हालत में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक तन से जुदा कर दिया गया। शिमर बिन ज़िलजौशन कायनात का सबसे बड़ा मुजरिम। शिमर बिन ज़िलजौशन तारीख़ इस्लाम का वो सबसे ज़्यादा मकरूह, मलऊन और संगदिल किरदार है जिसका नाम सुनते ही हर मुसलमान का दिल दहल जाता है। ये वो बदबख्त इंसान है
جس نے نہ صرف کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کرنے میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ اپنے ناپاک ہاتھوں سے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک تن سے جدا کیا۔ جنگ صفین کا غازی جو ملعون بن گیا۔ شمر بن ذوالجوشن کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اسلام سے واقف نہ ہو۔ تاریخ کا سب سے بڑا سبق دیکھیے، یہ وہی شمر تھا جو کبھی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھا اور جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کی طرف سے لڑتے ہوئے زخمی بھی ہوا تھا۔ لیکن ایمان کی کمزوری، حسد اور اقتدار کی لالچ نے اسے حق کے راستے سے بھٹکا کر باطل کا سب سے بڑا مہرہ بنا دیا۔ شمر کا چہرہ انتہائی بدصورت تھا اور اس کے چہرے پر پیدائشی طور پر کوڑ یعنی برس کے سفید اور سیاہ داغ تھے، جس کی وجہ سے وہ دیکھنے میں ہی ایک جلاد لگتا تھا۔ جب کربلا میں عمر بن سعد امام حسین علیہ السلام سے مذاکرات کر کے جنگ کو ٹالنا چاہتا تھا تو یہ شمر ہی تھا جس نے کوفہ میں ابن زیاد کو اکسایا اور کہا، عبید اللہ حسین کو یہاں سے زندہ مت جانے دو، اگر وہ نکل گئے تو تمہاری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ عرش الہی کا کانپنا اور غیبی صدا۔ سر حسینی کا تن سے جدا ہونا تھا کہ کائنات کا نظام لرز اٹھا۔ تاریخ کی کتب گواہ ہیں کہ یکدم آسمان پر ایسا سیاہ اور سرخ اندھیرا چھا گیا کہ دن کے وقت تارے نظر آنے لگے، زمین پر زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونے لگے اور فضا میں ایک دردناک غیبی آواز گونجی جس نے عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیا۔ الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا، آگاہ ہو جاؤ، حسین علیہ السلام کو کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ آگاہ ہو جاؤ، فاطمہ علیہ السلام کے لال کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ ظالموں نے اس پاک سر کو نیزے پر بلند کیا اور امام کا چادر سے محروم جسم کربلا کی تپتی ریت پر چھوڑ دیا۔ حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ لٹا کر، اپنا سر کٹا کر بھی سجدے میں رہ کر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے زندہ اور محفوظ کر دیا اور یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ لاشوں پر گھوڑے دوڑانے کا بھیانک حکم۔ عمر بن سعد کے جرائم صرف جنگ تک محدود نہیں تھے۔ جب عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں ذبح کر دیا گیا تو اس شکی القلب انسان نے غداری اور درندگی کی تمام حدیں پار کر دیں۔ ابن زیاد کو خوش کرنے کے لیے اس نے بلند آواز میں پکارا، تم میں سے کون ہے جو حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائیں گے؟ 10 بدبخت اور مرتد سپاہی آگے بڑھے، انہوں نے اپنے گھوڑے کے نال تازہ کروائے اور تپتی ریت پر موجود نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک وجود پر بار بار گھوڑے دوڑائے، یہاں تک کہ امام علی مقام کی پسلیاں اور ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ اس کے بعد اسی کے حکم پر حسینی خیموں کو آگ لگائی گئی اور بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے بہت بڑی فتح پا لی ہے۔ مٹی میں ملا نام حسین علیہ السلام کی ابدی فتح۔ یزید، ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد نے سمجھا تھا کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو شہید کر کے، ان کے خیموں کو آگ لگا کر اور ان کے پاک سروں کو نیزوں پر بلند کر کے مارکا جیت لیا ہے۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ اب بنو امیہ کی ملوکیت پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں بچا۔ لیکن اللہ کا انصاف دیکھیے، وقت کا پہیہ گھوما اور تاریخ نے دیکھا کہ وہ حکومتیں، وہ تخت و تاج اور وہ غرور چند ہی سالوں میں مٹی میں مل گئے۔
یزید اور اس کے تمام لشکری دنیا اور عاقبت دونوں میں ذلیل و خوار ہو کر تاریخ کے اندھے کوڑے دان میں چلے گئے۔ آج دمشق اور کوفہ کے ان محلوں کا نام و نشان نہیں، اور نہ ہی کائنات میں کوئی انسان اپنے بچے کا نام یزید یا شمر رکھنا پسند کرتا ہے۔ مگر دوسری طرف سب کچھ لٹا کر 3 دن کا پیاسا رہ کر اپنے جوانوں اور بچوں کے لاشیں اٹھا کر بھی فاطمہ علیہ السلام کا لال کائنات کے دلوں کا ابدی سلطان بن گیا۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا کے ہر کونے سے ہر نسل، ہر زبان اور ہر مذہب کا انسان جب بھی مظلومیت کی داستان سنتا ہے تو اس کا سر حسین بن علی علیہ السلام کے سامنے عقیدت سے جھک جاتا ہے۔ کربلا کا یہ سنہری روضہ اس بات کی گواہی ہے کہ اقتدار، فوج اور طاقت عارضی ہیں، مگر ایمان، سچائی اور وفاداری کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ حسین کٹ گئے مگر انہوں نے اسلام کے پرچم کو جھکنے نہیں دیا۔ کربلا کی مٹی آج بھی رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو یہی پیغام دیتی ہے کہ جب بھی باطل سر اٹھائے گا، حسینی جذبہ اسے مٹی میں ملا دے گا، کیونکہ یزید صرف ایک بار جی کر ہمیشہ کے لیے مر گیا اور حسین ایک بار مر کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔